معزز محترم سامعین کرام، پیارے پیارے اسلامی بچوں اور بزرگوں، بالخصوص حضرت حافظ و قاری زاہد رضوی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرہم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے جھوم کا درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کو دیکھ پا رہا ہوں تو کچھ احباب کبھی گردن اس طرف کر رہے ہیں تو کبھی گردن اس طرف کر رہے ہیں، کچھ اچک اچک کر دیکھ رہے ہیں، تو گویا صحیح طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر چاہیں تو ایسے ہی، اگر چاہیں اب نظریں سے نظریں ملی ہیں، اور انشاءاللہ جب نظروں سے پلایا جاتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسے آپ سنتے رہتے، آواز سنائی دیتی رہے، وہ مزہ نہیں آتا ہے، لیکن جب نظروں سے نظریں مل کر کے اور گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سنا جاتا ہے تو وہ گفتگو جو ہے ہمارے ذہنوں میں اترا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پروگرام ماشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے لے کر کے محرم شریف سے لے کر کے، اس کی تھوڑی آواز کم کر دو، 1 محرم شریف سے لے کر کے 10 محرم شریف تک انشاءاللہ چلے گا۔ اور آپ اس محفل میں جب آئیں تو اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اسے صدق دل سے سنیں اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کے جائیں، کیونکہ جب آپ 10 محرم شریف کو اسی محفل میں آئیں گے تو آپ کو ایک ایسا خوشنما منظر دکھے گا جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ خوشنما منظر کیا ہوگا؟ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو بھی بیان ہوگا، جو بھی آپ کو سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، اسی کے مطابق کچھ سوالات تیار کیے جائیں گے، اور 10 تاریخ کو وہ سوال آپ کے درمیان رکھے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے۔ اور یقیناً جو صاحب عقل اور صاحب دانشور ہوگا اس کو ان سوالات کے جواب دینا ہوگا، اور جو سوال کے جواب دے دے گا تو انشاءاللہ اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازا جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں بڑا مہنگا آئٹم ہو، دیکھو تحفہ چاہے 1 روپیہ کا ہو، چاہے 10 روپے کا ہو، چاہے 100 کا ہو، چاہے 200 کا ہو،
تحفہ جو ملتا ہے اور اس تحفے پر جو محنت کی جاتی ہے، جیسے عام طور پر جو اسکول میں ہوتا ہے نا، اچھی پوزیشن لاتے ہیں، وہ اچھی رینک لاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مجھے فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ یا تھرڈ ڈویژن کا حق مل جائے اور انعام سے نوازا جائے، ٹرافی دی جائے۔ تو الحمدللہ یہ 10 دن جو پروگرام چلے گا، انہی پروگرام کے درمیان سے ہی جو 10 دن بتایا جائے گا، انہی میں سے کچھ سوال قائم کی جائیں گے، اور وہ سوال آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے۔ اگر آپ ان کا جواب دیں گے تو آپ انعام کے حقدار بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 10 تاریخ کو ہوگا، لیکن مسلسل آپ کو 10 دن آنا ہوگا، اور 10 دن آ کر کے آپ کو جو یہاں بیان کیا جائے، بتایا جائے، اسے سچے دل سے اور دماغ کو حاضر کر کے سننا ہوگا۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک کر دے اور اہل بیت کو صاف ستھرا رکھے۔ آج جو میری تقریر کا موضوع ہے وہ اہل بیت کی فضیلت ہے، کیونکہ اہل بیت ہی اہم اور اعلیٰ مقام ہے، جس کے بعد ہی یہ سارے سلسلے جو ہمارے درمیان رائج ہوئے ہیں، ساری باتیں ہمارے درمیان آئی ہیں۔ کس زباں سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی نا، اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹ رکھنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کام آئے گا 10 تاریخ کو۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار، یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے بیان ہوئی نا، اس آیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اہل بیت کا ذکر ہے، دوسرا اہل بیت کو ہر ناپاکی چیز سے پاک و ستھرا کرنے کا حکم آیا ہے۔ پہلی جو بات ہے اہل بیت، اس میں مؤخرین اور مفسرین اور صحابہ و تابعین کے مختلف گروہ ہیں۔ اکثر مفسرین اکرام کا قول اور کہنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 5 جو ہیں جنہیں ہم اور آپ پنجتن پاک سے کے بھی نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو یہ 5 نام جو ہیں یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، لیکن بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں اہل بیت سے جو مراد ہیں وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن صحیح روایتوں سے جو ثابت ہیں وہ جو پہلی والی روایت ہے وہ ہے۔ اور یہاں جو ناپاکی سے، ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا حکم آیا ہے،
تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. پہلی بات یہ کہ رجس سے یہاں مراد شیطان لیا گیا ہے، یعنی شیطانی عمل سے اہل بیت اطہار کو پاک رکھا جائے. دوسری بات یہ کہ ہر گناہ والا کام جو ہوتا ہے اس گناہ والے کام سے اہل بیت اطہار کو پاک رکھا جائے. تو یہ اہل بیت اطہار اور جو ناپاکی سے پاک کرنے کا حکم آیا ہے، ان کے مطابق، ان کے متعلق یہ روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں. جو صحیح روایت ہے اہل بیت اطہار کی وہ آپ سماعت فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین یہ پانچوں تشریف لائے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. پیارے آقا جب کاشانہ اقدس میں حجرہ شریف میں اندر تشریف لے گئے تو سامنے حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھایا اور امام حسن و حسین کو اپنے ران پر بٹھایا اور ایک چادر لی. وہ چادر جو ہے آپ نے ان سب پر ڈھک دی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار عالم میرے ان اہل بیت کو ہر ناپاکی والی چیز سے پاک فرما دینا. سبحان اللہ. تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ یہی پنجتن پاک وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کا شرف حاصل ہے. اہل بیت اطہار یہ زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں اور تمام امتی میں سب سے افضل ہیں، ان نبیوں کے بعد تمام امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جس طرح اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں حضور کے رشتہ دار کی جو ہے ادب و احترام اور اس کا حسن سلوک کیا کروں. سبحان اللہ. اور آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اقربا سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنا یہ حضور کے رشتہ دار کے ساتھ کرنا پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ نے ابھی سماعت کیا. یاد رکھیں اہل بیت اطہار زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ میری ذات کو اپنی ذات سے، میری ذات کو اپنی ذات سے اور میری اولاد یعنی حسن و حسین کو اپنی اولاد سے اور میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اپنی بیٹی سے زیادہ اور میرے بھائی اور میرے داماد حضرت علی کو اپنے داماد اپنے بھائی سے زیادہ جو محبت نہ کرے وہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہے. یعنی ان احباب کا ذکر فرمایا اور ذکر فرما کر کے یہ دنیا والوں کو حضور نے پیغام دے دیا
کہ اگر تم پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ حضور سے محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ حسن حسین سے محبت کرو، اپنی ماں سے زیادہ حسن حسین کی ماں سے محبت کرو، اور اپنے باپ سے زیادہ حسن حسین کے باپ علی سے محبت کرو۔ میرے حضور نے فرما دیا ان تمام چیزوں سے زیادہ ان لوگوں سے محبت اگر کوئی بندہ کرے گا تبھی وہ پکا مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم پکے اور سچے مومن اور مسلمان بن جائیں تو اپنے رشتہ داروں پر ہمیں افضلیت اور فوقیت اور برتریت کرنا ہوگا حضور کے رشتہ داروں کو۔ اچھا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہاں تم روزہ رکھو گے تو تم بھٹکو گے نہیں، تم نماز پڑھو گے تم بھٹکو گے نہیں، تم حج کرو گے عمرہ کرو گے بھٹکو گے نہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، زمانے کا جائزہ لیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو نمازیں اتنی پڑھتے ہیں کہ اپنی پیشانیوں پر کالا دھبا تک ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور مہینے کے بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں، نہ جانے کتنے حج و عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، صرف مکہ شریف ہی جاتے ہیں، مدینہ شریف نہ جا کر کے ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو۔ تو ہر نمازی، ہر روزہ رکھنے والا، ہر حاجی، ہر عبادت گزار اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، لیکن قربان جاؤ اہل بیت اطہار کی زندگی پر، قربان جاؤ حضور کے لاڈلوں پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں ایک ہیں، وہ دو چیزیں جو یہ ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ میں نبی ہو کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم قرآن کے دامن کو تھامے رہنا، اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رہنا، یہ محمد ضمانت دیتا ہے کہ تم کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ میرے حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت اطہار۔ ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا، ان دونوں کے دامن کو تھامے رہنا۔ یہ محمد عربی اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور قرآن سے مراد یہ ہے، صرف یہ نہیں قرآن کو ہاں پکڑ لیا بس تھام لیا، نہیں، قرآن میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہا جائے، یعنی جائز و حلال کام کو کیا جائے اور ناجائز و حرام کام سے بچا جائے۔ اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا جائے، ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزار کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم نے قرآن کے دامن کو تھام لیا، اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لیا، تو یقیناً حضور کی ضمانت ہے کبھی کوئی تمہیں گمراہ کر نہیں سکتا ہے۔ تو آؤ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں، آؤ اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو شامل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے بعد جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا
تو اس وقت مدائن فتح ہوا تھا، ایک جنگ، ایک علاقہ تھا، اسے فتح کیا گیا تھا۔ فتح کرنے کے بعد سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں آیا۔ مسجد نبوی میں جب آیا اور آنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام وہ مال غنیمت تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے امیر المومنین، اللہ رب العزت نے جو میرا حق رکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم نکالے اور امام حسن کو عطا کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لے کر کے آئے۔ امام حسین نے فرمایا اے امیر المومنین، میرا بھی حق مجھے عطا کیا جائے۔ 1000 درہم نکالے اور امام حسن کو عطا کر دیے۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، عرض کیا اے ابا حضور، مجھے بھی میرا حق دیا جائے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم نکالے اور حضرت عبداللہ کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے ابا جان، حسن و حسین آئے، ان کو 1000 درہم دیا گیا، اور حالانکہ میں تو بڑا ہوں، نوجوان ہوں، تندرست ہوں، میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، مجھے تو زیادہ حق ملنا چاہیے۔ جب میں جوان تھا، جنگوں میں لڑتا تھا، تو یہ حسن و حسین بچے تھے، یہ گلیوں میں ادھر ادھر کھیلا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے تھے۔ ابا حضور، ان کو 1000 درہم دیا گیا اور مجھے صرف 500 درہم دیا گیا۔ اپنے ذہن کو کشادہ کرو، میں آپ کے ذہن میں جو بات اتارنا چاہتا ہوں وہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے کے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بیٹا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جب ذرا غور کرو، حسن حسین کے رشتہ داروں کو دیکھو، حسن حسین کے نانا حضور ہے، حسن حسین کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسن حسین کے والد حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر ہے، حسن حسین کے ماموں حضرت جعفر طیار ہے، حسن حسین کے پھوپھی ام ہانی ہے۔ اتنی مبارک ہستیاں ان کے رشتہ داروں میں ہیں، اسی لیے ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کو زیادہ حق دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی زیادہ حق دیا جائے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے اتنے بلند و مرتبے پر تو فائز کر دو، پھر اس کے بعد تمہیں بھی 1000 درہم عطا کر دیے جائیں گے۔ لیکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسن و حسین کے جیسا کوئی دوسرا حسن و حسین قیامت تک نہیں ہو سکتا، حضور کی طرح قیامت تک کوئی دوسرا محمد نہیں ہو سکتا، حسن حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی طرح قیامت تک کوئی دوسری فاطمہ زہرا نہیں ہو سکتی، حسن حسین کے والد حضرت علی شیر خدا کی طرح قیامت تک کوئی دوسرا علی حیدر کرار نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر تم 500 درہم میں ہی اپنا گزارا کرو جا کر کے، سبحان اللہ۔ یہ بات جب حضرت علی کو پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کو 1000 درہم دیے ہیں اور اپنے ہی بیٹے کو 500 دیے ہیں۔ عام طور پہ اگر آج کا کوئی بلند مرتبے پر فائز ہوتا نا تو پہلے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ حق اور صداقت کی پہچان ہے جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی کہ عمر نے ایسا کیا ہے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر یہ اہل جنت کا چراغ ہیں، سبحان اللہ، یعنی جنت والوں کا چراغ ہے، چراغ جن کا نام عمر ہے۔ جب عمر تک یہ بات پہنچی کہ علی ایسا کہہ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا ایک گروہ لیا، ایک
قافلہ لیا اور حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت علی کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا اے علی آپ نے کیا ایسا ایسا کہا ہے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے ایسا ایسا حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اور حضور کو حکم دیا ہے حضرت جبریل امی نے. اور حضرت جبریل امی کو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ عمر جو ہے عمر وہ جنت والوں کے چراغ ہیں چراغ. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں علی یہ لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ یہ لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں جو زبان پر بات ہوتی ہے وہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور اگر لکھنے کی بات آئے تو وہ چیز لکھ کر کے بھی دی جاتی ہے. حضرت علی شیر خدا نے لکھا. لکھنے کے بعد وہ پرچہ وہ کاغذ حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے اس کاغذ کو اپنے بچے کو دیا جن کا نام حضرت عبداللہ ہے یا غالباً اور کسی کو دیا. اپنی اولاد میں سے کسی کو دیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. گویا معلوم ہے اس کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز کوئی عام چیز نہیں ہے. اس کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے لمحہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو حضرت علی شیر خدا کے ہاتھ مبارک سے نقش کیے گئے ہیں لکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان. چاہے وہ علی ہوں یا فاطمہ ہوں یا حسن و حسین ہوں یا حضور ہوں. جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے یقیناً وہی سچا پکا مومن اور مسلمان ہے. ہاں ہمارے درمیان کچھ ایسے بھی بدعقل لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس طرح گم ہو گئے کہ انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کر بیٹھے, حضرت عمر فاروق اعظم کی گستاخی کر بیٹھے, حضرت عثمان غنی کی گستاخی کر بیٹھے. ہم صحابہ اکرام کو اپنے سر کا تاج رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی اپنے سر کا تاج رکھتے ہیں. ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں. جس کا جتنا مرتبہ ہے, جس کی جتنی فضیلت ہے, اس کے اعتبار سے ہم سب کی محبتوں کو, سب کی عظمتوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت اطہار والے بھی ہیں. اور ایسے اہل بیت اطہار سے کوئی فائدہ نہیں جو حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کریں اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بتائیں. ارے میرے ابوبکر صدیق کی تو وہ شان. منبر پر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے آپ وعظ فرما رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. ابھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کم سن عمر تھے, چھوٹے بچے تھے. آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے امیر المومنین تم اس منبر پہ کھڑے ہو, یہ منبر تمہارا نہیں میرے نانا جان کا ہے, میرے نانا جان کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد محبت سے پیش آئے اور اپنی گود میں بٹھایا. آج کا اگر کوئی ہوتا تو وہ صاف صاف انا میں ڈوب جاتا, تکبر میں چلا جاتا. یار کہاں یہ امام حسن اتنا چھوٹا سا بچہ اور کہاں میں امیر المومنین تمام امت میں سب سے زیادہ افضل. لیکن قربان جائیں جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں, اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں, اللہ کے صحابہ ہوا کرتے ہیں, وہ ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں. یہی تو لحاظ اصل دین ہے, اصل اسلام ہے. جس نے اس لحاظ کو اپنی زندگی میں پیوست کر لیا, جس نے اس لحاظ کو اپنی زندگی میں اتار لیا, گویا اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوگی. سبحان اللہ. تو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہیں,
साथ ही साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी का भी अदब व एहतराम करते रहें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। जो इन कश्ती पे सवार हो गया वो कामयाब है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे जो सवार हो गया वो बच गया तूफ़ान नूह से, ऐसे ही मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की तरह हैं जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, जो इनकी मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लेंगे, उनका ईमान सलामत रहेगा, वो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे। तो अपनी सोच और अपनी फ़िक्र को बदलें। अहले बैत अतहार के साथ साथ तमाम सहाबा कराम का भी अदब व एहतराम करें। हम वो अहले सुन्नत वल जमात हैं कि हम चाहे सहाबा आम में से हों या ख़ास में से हो, अगर कोई अदना सा भी हुजूर का सहाबी है तो वो हमारे सर का ताज है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा ले रहें और अहले बैत अतहार के इश्क में डूब करके अपनी ज़िंदगी को बिताते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम परवरदिगार आलम हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब करके हमें दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज आपने अहले बैत अतहार की फ़जीलत सुनी है। इंशाअल्लाह कल आपके सामने मैं कोई ना कोई दूसरा मौजू लेकर के हाज़िर होऊंगा। इसी तरीक़े से रोज़ाना 10 दिन होंगे, कोई ना कोई अलग अलग मौजू आपके सामने पेश किया जाएगा, अलग अलग तरह से गुफ्तगू की जाएगी, ताकि आपके जहनों में हर किसी की अज़मत, हर किसी की मोहब्बत बैठ जाए, आपके दिलों में तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत अतहार, तमाम अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत में बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम परवरदिगार आलम हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।